حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عبداللہ بن کعب کے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آگے آؤ کھانا کھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو روزے دار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آؤ کھانا کھاؤ، آگے آؤ کھانا کھاؤ، میں تمہیں روزہ کے بارے میں یا روزہ رکھنے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف فرما دی ہے۔ وعن الحامل او المرضع الصوم او الصیام، کہ اور حاملہ عورت سے یا دودھ پلانے والی سے، یہ راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے لفظ استعمال فرمائے۔ فرمایا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روزہ ساقط کر دیا ہے، یعنی اس کو بھی وقتی طور پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مسافر آدمی کو اگر سفر کی حالت میں جان کا خطرہ ہو، پریشانی ہو اور سفر کی مشقت اور صعوبت کا احساس ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن روزہ رکھ لینا اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل کو خطرہ ہے یا عورت کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھے اور رمضان المبارک کے روزے کی قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت دودھ پلا رہی ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے، دودھ خشک ہونے کا خطرہ ہو روزے کی وجہ سے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے، لیکن مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت عید کے بعد ان پر روزے کی قضا لازم ہوتی ہے۔